توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ دوستوں آداب، میں منجوشری کچھ لمحے فرصت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے بارے میں اکثر ہم یا تو ویژول اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہی جان پاتے ہیں، لیکن اپنے اس پروگرام میں ہم ان کی زندگی کے کچھ ایسے اہم پنے پلٹتے ہیں جس کے بارے میں نہ تو ہم جان پاتے ہیں اور نہ ہی پڑھ پاتے ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں یو پی اسٹیٹ کے اپوزیشن لیڈر جناب محمد اعظم خان صاحب سے۔ چلیے ملتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آج کے مہمان محمد اعظم خان صاحب۔ خان صاحب، ای ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے ہمارے اس پروگرام کچھ لمحے فرصت میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ اعظم خان صاحب، آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ میں رامپور ایک ضلع ہے اتر پردیش کا، وہاں کا رہنے والا بھی ہوں اور پیدا بھی ہوا۔ خان صاحب، آپ کی اسکول لائف کہاں گزری؟ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ 8ویں درجے تک ایک باقر اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول آج بھی ہے وہاں۔ 8واں کرنے کے بعد وہاں سے پھر سندر لال انٹر کالج میں ہائی اسکول کیا، اور میں فرسٹ ایئر میں تھا۔ اس زمانے میں ایک موومنٹ چلا تھا انگریزی ہٹاؤ کا، اس میں ہم لوگ انوالو ہو گئے تھے۔ تب کافی پولیس کا دباؤ رہا ہمارے اوپر، وارنٹ وغیرہ جاری ہوا۔ میرے والد نے یہ چاہا کہ میں علی گڑھ چلا جاؤں پڑھنے کے لیے، کیونکہ میری بہن اور میرے بڑے بھائی اس وقت وہیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ مجھے والدین کے حکم کے دباؤ میں جانا پڑا۔ میری مرضی نہیں تھی جانے کی، لیکن گیا، اور پھر باقی کی ساری تعلیم میری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی ہوئی۔ خان صاحب، آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ 2 بھائی ہیں۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں، وہ آر ای ایس ڈپارٹمنٹ میں سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں۔ میری ایک سب سے بڑی بہن پاکستان بیاہی ہے، اور ایک اور ہیں، 2 اور ہیں، ایک اناؤ میں ہے، ایک علی گڑھ میں، پھر دہلی میں۔ اسکول میں آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا؟ سوشیولوجی سبجیکٹ رہا میرا بی اے میں، پولیٹیکل سائنس رہا۔ آنے والے وقت کی تھوڑی سی دھمک محسوس کر رہا تھا، اس لیے ہندی لٹریچر بھی رہا میرے پاس۔ اب آج کیونکہ آپ کا کارکرم صرف اردو کا ہے، اس لیے بات اردو میں ہی ہونی چاہیے۔ اسکول میں آپ کے ٹیچر کی کوئی بات جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو؟ اچھے استاد بھی ملے ہیں، شفقت بھی ملی ہے استادوں کی، لیکن تجربہ یہی رہا ہے کہ جو ڈیووشن ہونا چاہیے، جو ڈوب جانا چاہیے ایک استاد کو طالب علم کے ساتھ یا اپنی کلاس کے ساتھ، ایسا کم ملتا ہے۔ خان صاحب، آپ نے شروعاتی تعلیم رامپور سے حاصل کی اور کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ دونوں جگہوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ بہت فرق تھا۔ ایک چھوٹا شہر، ایک نوابوں کا شہر، ایسا شہر جہاں سڑکوں سے عوام گزر نہیں سکتی تھی۔ جو پکی سڑکیں تھیں اس پر صرف نواب کی گاڑی کو گزرنے کا حق تھا۔ کسی کے یہاں الیکٹریفیکیشن نہیں ہو سکتا تھا، بجلی نہیں ہو سکتی تھی، یہ حق صرف نواب کو تھا، یا نواب کے دسترخوان پر جو لوگ کھانا کھاتے تھے انہیں تھا۔ تو یہ سارے ظلم جس شہر میں ہوئے ہوں، وہاں کی رعایا کو کتنے تعلیمی مواقع میسر ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علی گڑھ اس کے مقابلے میں ایک ضد تھا۔ ایک طرف رامپور کا نوابی نظام انگریزوں کا حمایتی، اور دوسری طرف سر سید احمد خان کا ریولٹ تھا۔ علی گڑھ کو تمیز اور تہذیب کا گڑھ مانا جاتا تھا، آج وہ رنگ کہیں کھو گیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ہوتا ہے غائب ہو جانا، ایک ہوتا ہے کھو جانا، جو آپ نے استعمال کیا۔ کوئی چیز کھو جائے تو اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز غائب ہو جائے تو پھر وہ حاصل نہیں ہوتی۔ جو رنگ کھو گیا ہے اس کی تلاش ہے، ملے گا وہ۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب علی گڑھ یونیورسٹی میں لوگ جب اپنے کمرے سے باہر نکلتے تھے تو ڈریس کوڈ کے حساب سے کپڑے پہنتے تھے۔ آپ کیا پہننا پسند کرتے ہیں؟
میں کیونکہ وہاں کی تھوڑی سیاست سے بہت پہلے جڑ گیا تھا، اس لیے زیادہ کوشش کرتا تھا شیروانی کا استعمال کروں، سو میں کرتا تھا۔ اور یوں بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو رہائشی پابندیاں تھیں ان میں یہ پابندی تھی کہ وہ جوتے پہنے بغیر، یعنی جسے ہم باتھ روم سلیپرز کہتے ہیں، اسے پہن کر باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں آپ پوئٹری کیا کرتے تھے، ہم نے یہ جانا ہے آپ کے بارے میں۔ کوئی اپنی بہت ہی فیوریٹ پوئم ہمیں سنائیے آپ۔ دیکھیے وہ ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا اس زندگی کو، اور اس کے بعد کیونکہ اس کے استعمال کی ضرورت نہیں رہی، اور اسٹوڈنٹ لائف میں جو افسانوں کا یا شاعری کا شوق تھا اس کا معیار بھی وہی تھا، وہی معیار تھا جو ایک طالب علم کا ہونا چاہیے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ ایک موقع پر ایک طرح دی گئی تھی، طرح ہوتی ہے، مثلا غالب کا کوئی شعر ہے، بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو اس میں تماشا میرے آگے، تو اس غزل پر ہمیں غزل کہنا تھی، تو شاید اس کا ایک آدھ شعر یاد ہے، ہو ماہ کے گلشن کا نظارہ میرے آگے، ہر چیز میں ہے تو ہی خدایا میرے آگے، طوفان بلا ہے کہیں گرداب مصائب۔ یہ میری زندگی کا حال اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ طوفان بلا ہے کہیں گرداب مصائب، ہستی ہے کہ ایک یاس کا دریا میرے آگے، ایک دھن ہے کہ چلتا ہی چلا جاتا ہوں اعظم، منزل کی خبر منزل کی خبر مجھ کو نہ رستہ میرے آگے۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ سیاست سے جڑیں گے اور فار دیٹ میٹر ایک لائر بنیں گے؟ دیکھیے یہ ذہن میں تو بہت شروع سے تھا، میں 8ویں کا جب طالب علم تھا تب بھی یہ سوچتا تھا کہ یہی راستہ میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، اس کی ایک شاید سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 47 کے بعد جو ہندوستان کی شکل بن کر آئی تھی وہ بہت دھندلی تھی، آنے والے دنوں میں بھی اس کا دھندلاپن بڑھنے کی ہی امید تھی، جو کہ آگے چل کر ثابت بھی ہوا۔ تو سیاست میں آنے کی نیت تھی، اور حالات نے ہمیں یہ بھی سکھایا تھا کہ جو لوگ سیاست میں آئے ہیں انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی ہے، چاہے ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر، تو اس لیے وکالت کی طرف کافی طبیعت رجوع رہی، اور پریورٹیز میں رہا، میری افضلیت رہی اس بات کی کہ میں پہلے وکیل بنوں، اور بنا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وکالت کی ڈگری اور وکالت کے نمبر میرے اتنے اچھے تھے کہ مجھے LLM میں داخلہ میرٹ پر ملا تھا۔ ارادہ تھا کہ ہم یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور کیونکہ سینٹرل یونیورسٹی کے لیکچرز کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ وہ سیاست میں بھی داخل ہو سکیں، الیکشن لڑ سکیں، تو میری چاہت تھی کہ میں الیکشن علی گڑھ سے ہی لڑوں، اور قدرت نے کسی حد تک اس چاہت کو پورا بھی کیا۔ اور وہ اس طرح کہ جب ایمرجنسی لگی اس وقت میں یونین کا سیکریٹری تھا، حالانکہ ہمارے یہاں یونین کا سیکریٹری نان پولیٹیکل ہوتا ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کا ممبر نہیں ہو سکتا، لیکن سارے لوگ پکڑے جا رہے تھے، میں بھی پکڑا گیا۔ کسی نے کہا کہ اونٹ بھاگے جا رہے تھے، انہی میں ایک لومڑی بھی بھاگی جا رہی تھی، تو لوگوں نے لومڑی سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں بھاگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا اونٹ پکڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو اونٹ نہیں ہو۔ تو اس نے کہا ابھی تو پکڑی جاؤں گی، یہ تو بعد میں طے ہوگا اونٹ کون تھا لومڑی کون تھی، تو اپنے آپ کو بچا لو۔ لہٰذا پکڑے گئے اور بنارس جیل میں رہے، پہلے علی گڑھ جیل میں رہے، پھر بنارس جیل میں رہے، اور جب رہائی کا وقت آیا تب پارلیمنٹ کا ٹکٹ ملا، لیکن عمر نہیں تھی پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کی، تب پھر اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور پہلا ٹکٹ مجھے علی گڑھ سے ہی ملا۔ وہاں ہمارے ایک استاد دوست ہوا کرتے تھے معزز علی بیگ، شادیاں کرنے کا انہیں شوق تھا، تو ہم ان کے کبھی کبھی ذاتی معاملات کے رازدار بھی تھے۔
انہوں نے چاہا کہ یہ ٹکٹ میں ان کو دے دوں اور مجھے دوسری جگہ سے بھی مل سکتا ہے، تو وہ ٹکٹ میں نے انہیں دے دیا تھا اور پھر میں رامپور سے ہی الیکشن لڑا تھا۔ خان صاحب، شادی کی بات آئی تو آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ سیلف ارینجڈ میرج میں یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیے، دونوں ہی طریقے بہت اچھے ہیں اور کچھ چھان پھٹک دونوں میں ہی ہونا چاہیے۔ کہیں بھی دونوں میں کوئی فیصلہ لیتے وقت محض حماقت کو دخل نہ ہونا چاہیے، اور یہ موقع تو کبھی بھی ملے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خان صاحب، آپ کی شادی آپ کے پسند سے ہوئی یا آپ کے گھر والوں کی مرضی سے؟ جی، میری بیوی کیونکہ علی گڑھ میں ہی پڑھتی تھیں اور پی ایچ ڈی کر رہی تھیں پولیٹکس سائنس میں، میری بہن بھی وہیں پڑھتی تھیں اور ایک ہی ہاسٹل میں تقریباً یہ لوگ رہتے تھے، تو میری پسند بھی تھی اور میرے والدین کی پسند بھی تھی، میرے گھر والوں کی پسند بھی تھی۔ چاند سی محبوبہ ہو میری، کب ایسا میں نے سوچا تھا، ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا، وہ ویسی ہی ہیں جیسا آپ نے سوچا تھا؟ اب دیکھیے، یہ تو سب افسانوں کی باتیں ہیں اور شاعری کی باتیں ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ جس چاند کو چاند سمجھا گیا ہے وہ بہت ہی بدشکل ہے، تو دور سے جو چاند نظر آتا ہے ایسا سوچا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن چاند کے قریب جانا بڑا خطرناک ہے۔ آپ کی بیوی جو ہیں وہ ایک ریڈر ہیں، وہ بھی بہت مصروف رہتی ہوں گی، اس وجہ سے کبھی کوئی جھگڑا، کوئی تکرار؟ نہیں، دیکھیے، بحث تکرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ریڈر بیوی، پڑھی لکھی بیوی بے وجہ کیوں لڑے گی؟ ایک مصروف سیاستداں جو خود مجرم ہو وہ کیسے اپنا بے وجہ حق جتائے گا؟ ان باتوں کو لے کر تو کبھی تکرار نہیں ہوتی، لیکن تکرار تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ایک حدیث ہے، پروفٹ نے ہمارے کہا ہے کہ دو دوست گئے ایک موقع پر حضور کے پاس اور ان سے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارے بیچ آج تک کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، تم اچھے دوست نہیں ہو۔ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست کی شرط یہ ہے کہ جھگڑا ہو اور پھر دوستی ہو، تو زیادہ محبت بڑھتی ہے۔ اعظم صاحب، آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ وہ مجھ جیسے آدمی کو برداشت کرتا ہے۔ ہاں، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں۔ ابھی تو چھوٹے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں۔ کبھی آپ چاہیں گے کہ وہ سیاست کی طرف بڑھیں؟ کوشش کروں گا نہ پڑھیں۔ نہ بڑھیں؟ کیوں؟ ایک بیٹا بڑا میرا پڑھنے میں بہت اچھا نہیں ہے، تھوڑا سیدھا ہے، بھولا بیٹا ہے میرا۔ دوسرا پڑھنے میں کچھ زیادہ ہی اچھا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ پڑھے، خوب پڑھے۔ کوئی ایسا ڈش جو آپ کو علی گڑھ کا بہت اچھا لگتا ہو اور لکھنؤ کا، آپ ہمیں بتائیے۔ علی گڑھ مشہور رہا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طالب علم رہتے ہیں، استاد رہتے ہیں، اور ہم ہاسٹل میں رہنے والے لوگوں کو جو روٹی ملتی تھی اسے ہم ڈلپ کہتے تھے، اور جو شوربہ ملتا تھا یا سبزی ملتی تھی اس کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ بشیر بدر ایک فنکشن میں ہمارے چیف گیسٹ تھے میرے ہاسٹل فنکشن میں، اور اس میں میں نے ایک پیروڈی کہی تھی، پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے۔ اس پر ہم نے پیروڈی کہی تھی، اس قور میں کو یارو تم منہ میں ذرا ڈالو، خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے۔ تو ہم لوگوں کو جو کھانا ملتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا، لہٰذا علی گڑھ کبھی کھانوں کے لیے مشہور نہیں رہا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کیونکہ چھتر نواب چھتاری جو چانسلر رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، ان کی کوٹھی بھی یونیورسٹی کیمپس میں ہی تھی، تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں اچھے کھانے بنا کرتے ہوں، لیکن یونیورسٹی میں ہم طالب علموں کو صرف ایک دن اچھا کھانا کھانے کو ملتا تھا۔ کون سا دن تھا؟ سر سید ڈے۔ خان صاحب، آپ کو کھانے میں کون سی ڈش پسند ہے؟ کوئی بھی ڈش اچھی بنی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ آپ کبھی کچن میں جاتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ جائیں۔
ویسے تو لکھنؤ کی بریانی زیادہ اچھی ہوتی ہے. بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی کون سی ڈش آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ ہر نامعقول چیز اچھی لگتی ہے اس کے ہاتھ کی بنی، اور اس لیے کہ پڑھنے پڑھانے والی بیوی ہے تو کچھ بھی بنا دے. مان لیجئے کہ وہ ناراض ہیں، آپ ان کو کیسے منائیں گے؟ بھائی پھر تو کوئی بھی جتن کیا جائے گا. جیسے مثلاً اچھی اچھی باتیں کی جائیں گی، کوئی تحفہ؟ گھمانے لے چلیں گے، اس کا جھوٹا وعدہ کیا جائے گا. تحفے تو ملتے ہی رہتے ہیں، جو تحفہ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے بیوی کا ہی ہوتا ہے. یہ سبھی جانتے ہیں کہ عید جو ہے وہ ملنے جلنے کا تہوار ہے. 1 مہینے روزہ رکھنے کے بعد عید منایا جاتا ہے. عید کے دن آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے عید کے دن تو ایک ہی چیز کی خاص اہمیت ہوتی ہے، اور کیونکہ اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں، سیوئی والی عید بھی کہتے ہیں، تو باقی چیزیں تو کھاتے ہی رہتے ہیں. اس دن مختلف قسم کی سیوئیاں بنتی ہیں، اپنے دوستوں کے یہاں بھی اور اپنے یہاں بھی. تو یہ تو میٹھی عید ہے، سیوئی ہی کھائی جاتی ہے زیادہ شوق سے. خان صاحب، آپ کا پسندیدہ پاس ٹائم کیا ہے؟ جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے خالی وقت ملے تو ہماری جوائنٹ فیملی ہے، بڑا سا گھر ہے، تو ہماری والدہ بھی حیات ہیں، میرے بڑے بھائی، ان کی بیوی بچے، میری بہن ایک ساتھ رہتے ہیں. اسی کے ساتھ میرا مکان ہے، اور دونوں کا ایک ہی راستہ ہے. تو کچھ بھی وقت ملتا ہے تو اس گھر سے اس گھر میں اور اس گھر سے اس گھر میں ایک دوسرے سے ملاقات میں بس گزارتے ہیں. آپ کو لٹریچر میں بہت انٹرسٹ ہے، کس طرح کا لٹریچر پڑھنا آپ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم اس طرح کی زندگی اب گزار نہیں سکتے. لٹریچر میں ہماری ضرورت رہتی ہے میگزینز کی، اخباروں کی. کوئی ایسی کتاب آ جائے جو ہماری سیاست میں کارآمد ہو سکتی. کہتے ہیں کہ میوزک ٹرانسینڈز یو ٹو انادر ورلڈ. موسیقی کی طرف کوئی رجحان؟ جی اگر سننے کو ملے تو اچھی لگتی ہے، اچھی چیز تو اچھی ہوتی ہی ہے. اچھی موسیقی سننے کو ملے، اچھے لوگ ملنے کو ملیں، اچھا ماحول ملے، اچھی جگہ ہو تو. اور اب تو موسیقی ایسی چیز ہے جس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے. نیوز سنیں تو موسیقی، راستے میں نکلیں تو موسیقی. تو موسیقی تو ہر وقت ہے اس میں. اب اچھے برے کا نہیں رہ گیا معاملہ. بقول نوشاد صاحب کے کہ موسیقی تو ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی جب ہم 4-5 سازوں سے لوگوں کو محظوظ کیا کرتے تھے، اور آج تو جس کے پاس جو ہے وہ بجا رہا ہے. آپ کی پسندیدہ کوئی غزل یا نغمہ؟ مولانا محمد علی جوہر کا میں نے اپنی دوران گفتگو نام لیا تھا. یہ رامپور کے ہی رہنے والے تھے، اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ شریک ہوئے، خلافت مومنٹ کے یہ بانی تھے اور اس کے چیف تھے. تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں غلام ہندوستان میں زندہ واپس نہیں جانا چاہتا. ان کی بہت سی غزلیں ہیں، اسی پر ایک شعر ہے مولانا کا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس سے اچھا شعر نہیں سنا توحید پر. حالانکہ علامہ اقبال اتھارٹی ہیں، لیکن میں ان کی روح سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں گا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے. تو جس بندے کے لیے اللہ یہ کہہ دے حشر میں کہ یہ میرے لیے دنیا سے خفا ہے، تو کیا درجہ ہوگا اس کا اللہ کی نظر میں. تو توحید پر اتنا اچھا شعر علاوہ مولانا کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. آپ اپنی محترمہ کے لیے کوئی شعر کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے صرف ایک شعر سے تو کام نہیں چلے گا. محترمہ کے لیے تو پورے کلام کے کلام پڑھے جائیں تو کم رہیں گے، کیونکہ وہ تو شریک حیات ہے. وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان سجا دیا. کیا بات. خان صاحب، عید کے اس مبارک موقع پر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ عید اسلامی تہوار تو ہے ہی، اور 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جا کر 2 ہاتھ اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے ان 30 روزوں کا بدلہ لینے آیا ہے. اور روزے رکھنے والوں سے اللہ کہتا ہے کہ
میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مانگو تم کیا مانگتے ہو. یہ تو ایک پہلو رہا کہ وہ جب اللہ کے حضور جائیں تو جب اپنے لیے کچھ مانگیں تو وطن میں لگی ہوئی اس آگ کو مالک ٹھنڈا کرے اور نفرتوں کے رشتے محبتوں میں منتقل ہو جائیں، بدل جائیں. یہ دعا بھی مانگیں چاہوں گا. اور کیونکہ یہ راشٹریہ پرو بھی ہے، دیوالی ہے، ہولی ہے، عید ہے، تو ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات. انسان جب خوش ہے اس کی زندگی میں روشنی ہے، جب خوش ہے عید ہے. تو ہم اپنی زندگی کے ہر دن کو دیوالی منا لیں اور ہر دن کو عید منا لیں. خان صاحب، آپ نے ہم سے بہت ساری باتیں کی، بہت کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتایا جو ہم شاید پہلے نہیں جانتے تھے. بہت بہت شکریہ.